المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس درس میں میری گفتگو کا موضوع ہے عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ ماہ محرم بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں تحریر میں آسمان اور زمین کی تخلیق کے دن سے ہی 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، اس لیے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مسلسل ہیں، جبکہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان مضر قبیلے کا ماہ رجب 4تھا حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں کو اختیار دیا گیا، چاہے یا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ البتہ اس کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ جو روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کی شان کے باعث اس کا روزہ رکھنے کے لیے ایک خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں: ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورہ وھذا الشہر، یعنی شہر رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں سے عاشورہ اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال: قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ میرے بھائیوں، مستحب یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن کا روزہ رکھنے پر پورے سال کے گناہ معاف ہونے کا بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اپنا نیا سال اطاعت اور خیرات نیکیوں کے حصول میں سبقت کرتے ہوئے شروع کرو۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين